So the only way to that wealth is number 1, earn money, number 2, save money, number 3, invest money, and number 4, then wait. بھاگو نا. یہ جو ہماری عادت ہے نا, یہ خرید لو, یہ بیچ دو, یہ بیچ دو, یہ خرید لو, یہ خرید لو, وہ بیچ دو, یہ خرید, اس نے سکون اڑا دیا. تو اللہ آپ کی لائف کے اندر کچھ سال ایسے ضرور آئیں گے کہ آپ کی اگلی پچھلی کسریں پوری ہو جائیں. ڈیڈ سے ڈیڈ انویسٹمنٹ بھی 10 سال کے بعد سونا ہے. سو لائف سٹائل کی انفلیشن ہے یہ, وہ جو پریٹو پرنسپل ہے نا, وہ کہتا ہے جو آپ کے خرچے بھی ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں جیسے آپ کی انکم بڑھتی ہے. جیسے جیسے آپ انکم بڑھتے جاتے ہیں آپ کے خرچے بڑھتے جاتے ہیں. تو آپ کو یہ نوٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. No matter how much money you make, it is impossible to accumulate wealth. آپ ویلتھی کبھی بھی نہیں ہو سکتے جتنی مرضی تنخواہ لے لیں, unless you live under your means. Under your means. کیونکہ جب انڈر رہیں گے تو سیونگ ہوگی, جب سیونگ ہوگی تو accumulation ہوگی اور ویلتھ بچے گی, اور آپ کو وہ سکون دے پائے گی کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں. اگر اسلام میں سیونگ کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو زکوٰۃ بھی نہ ہوتی. یہ بات یاد رکھنا. اگر آپ سب کے حق ادا کرنے کے بعد سیو کرتے ہیں, کوئی اس پہ اللہ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. یتیموں کا دیا, بہن بھائیوں کا دیا. خطبے میں آپ کو پتہ ہی ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی, جو اپنے قرابت پہ خرچ کرتے ہیں, کرو, ان کا حق ہے, خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ, پھر آپ زکوٰۃ دیں, آپ انجوائے کریں, اللہ کا پھر زندگی ڈیڈیکیٹ کریں, شوق کے کام کریں, مفت میں پڑھا لیں کسی کو, کوئی اپنے لیے فلانتھراپی کا کام کرے, کوئی صدقہ جاریہ کریٹ کر دو. ہر چیز پہ پیسے تو نہیں کمایا جاتا. وہی جو کہانی میں ہارورڈ کی سنایا کرتا ہوں, یاد ہے کہ ایک ہارورڈ کا انویسٹمنٹ بینکر, فشر مین کی کہانی, کہ ہارورڈ کا ایک بزنس, آپ کو پتہ ہے بزنس جو یہ جو انویسٹمنٹ بینکر ہوتے ہیں بہت کماتے ہیں کیونکہ یہ پورٹ فولیو کا کمیشن لیتے ہیں. تو ہارورڈ کا انویسٹمنٹ بینکر بہت بیمار ہو گیا, تو اس کے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ 1 مہینے کے لیے اس بزی لائف سے چھٹی لے کے کسی گاؤں پہ کسی چھوٹی جگہ پہ جا کے آرام کرو تاکہ تمہارا اسٹریس ٹھیک ہو. تو پہلا پوائنٹ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا اسٹریسفل, کمانا کتنا اسٹریسفل کام ہے. تو خیر میں چاہتا ہوں 1 مہینے کی چھٹی لے کے کسی چھوٹے سے جزیرے پہ آ گیا جو کہ فشر مینس کا جزیرہ تھا, یہاں پہ مچھیرے رہتے تھے. کمرے کی کھڑکی سے باہر نظر آتا تھا, صبح اٹھتے تھے اذانوں کے وقت, دن چڑھتے ہوئے جاتے تھے, گھنٹہ 2 گھنٹے ایک ہی کشتی پہ بیٹھتے تھے سارے گاؤں کے لوگ, لڑکے بندے سارے جا کے جناب گھنٹے 2 گھنٹے میں ایک جال میں جتنی مچھلیاں آتی تھیں پکڑ کے واپس آ جاتے تھے. آ کے وہ مچھلی سب کو بانٹ دیتے تھے. اس کے بعد سارا دن لمبے پڑے رہتے تھے, گپے مار رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کہہ کے لگا رہے ہیں, ادھر جا ادھر جا. کہتا ہے یار یہ کیا بے وقوف لوگ نے ٹائم ضائع کر دیا. مہینہ گزر جاتا ہے اور روز اپنا سر نوچتا ہے کیونکہ اس نے تو کچھ اور سیکھا ہوا ہے. بزی لائف, بھاگو بھاگ دوڑ کے زندگی, ایسے کوئی دوڑ لگی ہوئی, یہ کیا کر رہے ہیں. کہتے یار میں نے اچھا ٹائم گزارا ہے ادھر, جاتے جاتے میں لوگوں کو کوئی مشورہ دیتا ہوں. تو سارے گاؤں کے بڑوں کو کہتا ہے کہ بھائی میں جانے والا ہوں, تو آج جناب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. تو باہر وہ جناب منجر بچھا دیتے ہیں, اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں, بڑے بڑے آگے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو سر پہ, ہاں جی بتائیں جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے دیکھو جی تعریفیں شریفیں کرتا ہے, بڑا اچھا یہ ہے, لیکن میں نے کچھ آپ کو آئی فیل obliged, میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کچھ اسکلز ہیں جو میں obliged فیل کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچارے غریب غربا ہیں, میں آپ کو سکھاؤں تاکہ آپ کی زندگی بھی بدلے. تو جی بتائیں. اس نے کہا جی میں آپ صرف صبح جاتے ہیں گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے مچھلیاں پکڑ کے واپس آ جاتے ہیں, تو تمہیں زیادہ مچھلی پکڑنی چاہیے. تو اس نے کہا پھر زیادہ مچھلیاں پکڑو گے تو پھر زیادہ کھاؤ گے. انہوں نے کہا پھر اور زیادہ پکڑنا, پھر اور زیادہ پکڑو گے تو پھر کچھ بچ جائیں گے. اس نے کہا پھر, اس نے کہا جب بچنی شروع ہو جائے گی تو بچانا شروع کر دینا. اس نے کہا پھر
بچانا شروع ہو گیا، پیک کرنا شروع کر دینا، پھر ایک کمپنی بنا لینا، پھر یہ دوسرے شہروں میں بھیجنا شروع کر دینا، پھر اس نے کہا پھر شہروں کے تمہارے چکر لگنا شروع ہو جائیں گے، پھر تمہاری کمپنی بڑی ہونی شروع ہو جائے گی، پھر لوگوں کو رکھنا شروع کر دیں گا، پھر اس نے کہا پھر تمہاری کمپنی پبلک لمیٹڈ بنا دینا، اس کے اسٹاک فلوٹ کر دینا، پھر اس نے کہا پھر اس کو اور چلانا، پھر اس کو ایکسپینڈ کرنا، اس نے کہا پھر اس نے کہا جب ٹائم صحیح آئے گا، جب اس کی قیمت صحیح ملے گی، اس کو بیچ دینا، اس نے کہا پھر یو ول ہیو لاٹ آف منی، اس وقت اس نے کہا پھر کسی سکون والی جگہ پہ ریٹائر ہو کے زندگی گزارنا، اس نے کہا جواب ملا کہ نہیں ملا؟ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک؟ اباؤٹ 25 years. اس نے کہا پاگل آدمی، ہمیں اتنا چکر، اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹ اینڈ یہی ہے، to have the freedom, have the liberty of spending your time your way, the ultimate freedom. تو جب تک آپ کی یہ فریڈم اس تک نہیں، آپ کو یہ فریڈم، اس وقت تک آپ ابھی سائیکل میں اس سے نکلیں، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ آپ سلیوری میں، آپ بنی اسرائیل ہیں جن کو چکی میں ڈالا گیا ہوا ہے، جو غلام ہے. اللہ ول ہیلپ یو آؤٹ. میک اے نیت، اللہ مجھے اتنا پیسہ دے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، میں فلنتھراپی کا کام کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو فری میں پڑھانا چاہتا ہوں، مسجد میں ٹائم گزارنا چاہتا ہوں. اب آپ کو سوچیں، رمضان کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، میں پوری قوم کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ عبادت ہی نہیں کر سکتے، دفتر جانا صبح. جمعہ ایک بڑا برکت کا دن ہے. ساری زندگی آپ اپنے بچوں کو، جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں نماز پڑھانے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ آپ دفتر میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کھو رہے ہیں زندگی میں، کیا کھو رہے ہیں. یہ کتنی بڑی قیمت ہے جو آپ چکائیں گے ساری زندگی، کہ آپ کے بچے، ان کو عادت ہی نہیں پڑے گی مسجد میں جاتے، جب تک آپ 5 دفعہ مسجد میں نہیں جاتے، ان کے ساتھ نہیں جاتے. So the only way to that wealth is number 1 earn money, number 2 save money, number 3 invest money, and number 4 then wait. بھاگو نا. یہ جو ہماری عادت ہے نا، یہ خرید لو، یہ بیچ دو، یہ بیچ دو، یہ خرید لو، یہ خرید لو، وہ بیچ دو، یہ خرید، اس نے سکون اڑا دیا. اللہ پہ دیکھیں، ہر زندگی، ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے، یہ اللہ نے جو نظام چلایا ہوا ہے، یہ اللہ نے نظام ایسا چلایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اس نظام کی وجہ سے ہر دور میں کچھ انڈسٹری اوپر ہوتی ہے، کچھ نیچے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سب کا ہے. آپ ایک ڈھابا کھول کے بیٹھ جائیں، 10 سال کے بعد وہ بھی ہوٹل بن جاتا ہے. یار صبر چاہیے، اللہ کہتا ہے صبر چاہیے. سورۃ آل عمران بھری ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم صبر والے ہو، ثابت قدم رہو گے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے 2010 میں ادھر آیا تھا، تو یہاں پہ نہر گزرتی، تو اس کے کنارے ایک پرانی سی ٹوٹی پھوٹی کرسی کے اوپر ایک حجام بیٹھا ہوتا تھا. وہ لوگ اس کو شیو کراتے تھے. میں ادھر آتا تھا، میں دیکھتا وہ بندے کی اس وقت 2 کروڑ روپے کی دکان ہے، نائی کا کام ہی کرتا ہے وہ. اب اس نے 4 بندے ساتھ رکھے، اور بھائی اللہ تو اس نائی کو نہیں بھولا، لیکن یہ کام کو جوتے تو لو، اے کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، اے کر لو، اے کر لو، جیسے کوئی ایک جنگ لگی ہوئی ہے. گریڈ کہتے ہیں having too many choices is a killer recipe. بہت کچھ تو اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دے دیتا ہے. ایک کام بس لگے رہو یار، اس کی ٹاپ پہ جاؤ، کریم بنو اس کی. تو اللہ آپ کی لائف کے اندر کچھ سال ایسے ضرور آئیں گے کہ آپ کی اگلی پچھلی کسریں پوری ہو جائیں. ڈیڈ سے ڈیڈ انویسٹمنٹ بھی 10 سال کے بعد سونا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ سال میں سونا ہو جائے، نہیں ہوتا ہے. کچھ لے کے رکھ چھوڑو یار، 10-15 سال کے لیے اس نے سونا ہی بننا ہے. لیکن ٹائم سب سے بڑی بات ہے. ٹائم اگر آپ اس اسٹیج پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر 40 میں پلاٹ نہ خریدنا، پھر کہیں 30 میں خرید لیا ہوا، بائی دا ٹائم آپ 50 کے ہیں وہ سونا ہی ہوگا. اس لیے کہتے ہیں ارلیئر یو سیو دا بیٹر اٹ از، بیکاز کمپاؤنڈنگ ہے. کمپاؤنڈنگ ہے. آپ نے 50 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا، 50 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا، پڑا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، پڑا ہوا ہے.
15 سال 20 سال کے بعد آپ کو پتا چلا 5 کروڑ کا ہو چکا ہے. اب یہ کمپاؤنڈ ہے, اور یہ ہر انویسٹمنٹ میں آپ کو ٹائم جون سا ہے وہ یہی کرتا ہے. لیکن ہمارا یہ جو لالچ ہے, گریڈ ہے, بیچ دو لے لو, بیچ دو لے لو, بیچ دو لے لو, یہ ہمارا سکون بھی اڑا دیتا ہے اور ہمارا رسک بھی اڑا دیتا ہے. یار پڑا ہوا ہے پڑا رہنے دو, جیسے وارن بفٹ کہتا ہے پڑا نہ پڑا رہنے دو. میں خرید لیا, خرید پڑا. سو سم بیسک رولس ٹو ریمبر. نمبر 1, ریچ اور ویلدی میں فرق ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سب سے بڑا جو ویلتھ کی قسم ہے وہ ہے ٹائم. Having the ability to spend your time your way, the freedom of spending your time your way. Do not let this freedom go away. یہ پیسہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ فریڈم مل جائے, اور جہاں پہ پیسہ یہی فریڈم آپ کی چھیننا شروع کر دیں وہاں پہ رک جائیں. نمبر 3, wealth is what you don't see. عمارت نظر آتی ہے, ویلتھ نظر نہیں آتی. عمارت کیوں نظر آتی ہے؟ گاڑی کے تھرو نظر آتی ہے, شو میں نظر آتی ہے, ہائی اسپینڈنگ میں نظر آتی ہے, برانڈ کپڑوں سے نظر آتی ہے, بڑے بڑے گھر سے نظر آتی ہے. ویلتھ نظر نہیں آتی. ویلتھ چھپی ہے. آپ اس بندے کے جناب ملین شیئر ہیں فلانی کمپنی میں, وہ کس کو نظر آتی ہے؟ اس کی ٹوٹل ورتھ جو سی ہے وہ 50 بلین ہے, کس کو نظر آتی ہے؟ تو دیر از اے ہیوج ڈفرنس. اگر آپ ویلدی ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ویلدیز کا لائف اسٹائل اپنانا پڑے گا, اور وہ نظر آنے والی چیز نہیں, ہر ایک کو شو کرنے کی چیز نہیں. نمبر 4, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, آبجیکٹس آر ایڈمائرڈ ناٹ پیپل. آپ کو میری تھرڈ بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی گاڑی کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے, آپ کو نہیں. آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کی تعریفیں ہوگی گاڑی میں بیٹھ کے. یور ہاؤس از بینگ ایڈمائرڈ ناٹ یو. تو وائی شوڈ آئی انویسٹ ان سم تھنگ وچ ڈز ناٹ انکریز مائی ویلیو. تو یہ جو ویلدی لوگ ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ لوگوں کی صرف تعریف کروانے کے لیے, وہ بھی اس گھر کی. ہائے تم, یہ تو نہیں کوئی کہتا ہائے تم کتنے زبردست آدمی ہو, آ کے لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے واو اتنا بڑا گھر. گھر کو کہہ رہے ہیں بھائی, گھر والے کو کچھ نہیں کہا. ہائے کتنی بڑی گاڑی, گاڑی کو کہا ہے. Do not be controlled by your emotions. People who are controlled by their emotions, they will never ever become wealthy. Wealthy بہت عقل کا, ٹھنڈے دین کا دماغ, دیکھا ٹھنڈ پروگرام, ٹھنڈے. وہ لوگ آپ کو ایموشنز والے نظر نہیں آتے, بڑے ٹھنڈے کول لوگ ہوتے ہیں. اینڈ سیونگ از دا اونلی وے ٹو ویلتھ. یہ یاد رکھیں, ویلتھ کا اور کوئی طریقہ نہیں. There is absolutely no other way. کیونکہ ہمارے پاس اسٹڈیز اویلیبل ہیں. جن لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے, جو جوئے میں پیسے جیتنے ہیں, جن کا جیک لگ جاتا ہے, وہ رچ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. وقتی طور پہ لائف سٹائل بڑھا دیتے ہیں, گاڑی خرید لیتے ہیں, گھر خرید لیتے ہیں, سیرنگ کر لیتے ہیں, دبئی میں شاپنگ کر لیتے ہیں, وہیں پہ وہیں واپس آ جاتے ہیں. ریسرچ یہ بتاتی ہے. اسی لیے وہ محاورہ بنا ہوا ہے, ایزی کم ایزی گوز. تو ویلتھ کا طریقہ صرف سیونگ ہے. اور یہ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک پرنسپل کی آپ اکنامکس میں پڑھ رہا ہوں, فائنانس میں پڑھا رہا ہوں, اس لیے آپ کو شاید عجیب لگ رہا, لیکن اگر آپ قوانین قدرت میں چلے جائیں تو یہ اللہ کا قانون ہے. کیونکہ پورے کا پورا اسلام بیس کرتا ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ. پورا اسلام اسی پہ تو بیس کرتا ہے کہ آج تم فری سیکس نہ کرو, ویٹ کی شادی کا حلال طریقہ مل جائے. آج تم ابھی نہ کچھ کھاؤ, شام کو روزہ کھولنا. آج نیکی کرو, کل اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. آج تم مال خرچ کرو, تمہیں 70 گنا ملے گا. پورے کا پورا اسلام کا نظام ہی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ ہے.
تو رچ کیا کر رہا ہے؟ رچ کیا کر رہا ہے؟ آج پیسے آ رہے ہیں اور آج ہی خرچ کر رہا ہے. تو یہ نظام قدرت بھی ڈیلیڈ کے اوپر ہے، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. تو یہ ویلتھی ہونا بھی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے. رچ ہونا یا رچنس جو سی ہے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن وقتی ہے، فوراً ہے. ابھی کمایا، ابھی کھا لیا، ابھی اسٹیٹس بڑھا لیا، ملازم رکھ لیے، گڈی نوی لے لی، گھر لے لیا، پھر اوتھے دے اوتھے. یہ وہ ہیں جو کہ کہیں گے اچھا یار ہم 20 سال سیونگ کرتے رہتے ہیں، بعد میں ہمیں پریشانی نہیں رہے گی. اس سٹیج کے اوپر آ کے نا بل گیٹس یعنی کہ اتنا بلینس کی، ابھی تو اس نے 8 بلین شاید دوبارہ دے دیا ہے، اب وہ چوتھے سے 5ویں نمبر پہ شاید آ گیا ہے. اس کے باوجود بھی آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی 500 ملین کے گھر میں رہتا ہے؟ رہ بھی لے تو وہ اس کی پوری ویلتھ کا ایک حصہ ہے. لیکن نہیں، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا، میں تو بل گیٹس ہی رہوں گا.